السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت اور جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائی تو ساتھ ہی ان کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے آدم اور حوا، جنت کی تمام نعمتیں کھاؤ اور پیو، لیکن گیہوں کا پھل کھانا تو دور، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اگر تم نے اسے کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب شیطان کو پتہ چلا کہ آدم اور حوا کو جنت کا مالک بنا دیا گیا اور وہ دونوں وہاں انتہائی عیش و آرام سے رہ رہے ہیں اور جنت کے میوے اور پھل کھا رہے ہیں، لیکن ایک میوہ جسے اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے منع کیا ہے وہ اس کو نہیں کھاتے، تو اب مارے خوشی کے شیطان بگلے بجانے لگا کہ اب میں آدم اور حوا کو جنت سے ضرور نکلواؤں گا، کیونکہ بابا آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی مجھے مردود اور شیطان قرار دیا گیا۔ پھر شیطان آہستہ آہستہ زمین سے آسمان کی طرف چلا گیا اور جنت کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں جنت پر زبردست پہرا تھا، وہ اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ میں اندر کیسے جاؤں۔ اچانک اتفاق سے ایک مور جنت سے ہوتا ہوا جنت کے دروازے پر آ گیا۔ اس نے وہاں شیطان کو بیٹھا دیکھا تو کہا کہ تم کون ہو؟ شیطان نے کہا، میں اللہ کا ایک خاص فرشتہ ہوں، اور میں ان جنت کی نعمتوں کو ایک نظر دیکھ کر اپنا دل خوش کر رہا ہوں۔ تم مجھے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 کلمے سکھاؤں گا جسے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو گے۔ مور نے کہا کہ میں تمہیں اندر نہیں لے جا سکتا، یہاں سخت پہرا ہے۔ مور نے کہا کہ میں اپنا ایک دوست لے کر آتا ہوں، وہ تمہیں اندر لے جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مور سانپ کو لے کر آتا ہے۔ شیطان مور سے اور سانپ سے پھر وہی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا خاص فرشتہ ہوں، اور تم مجھے اندر جنت میں لے جاؤ تو میں تمہیں 3 کلمے سکھاؤں گا جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور کلمے کے لالچ میں وہ اسے اندر لے جانے کی تدبیر سوچنے لگے۔ شیطان نے سانپ سے کہا کہ تم اپنا منہ کھولو، میں اس میں سما جاؤں گا اور تم مجھے اندر لے جانا۔ چنانچہ سانپ نے ایسا ہی کیا۔ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں چلا گیا۔ جنت میں جا کر شیطان نے بابا آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا پتہ معلوم کیا اور زیر دیوار ان کے جا کر بیٹھ گیا اور بے انتہا زار و قطار رونے لگا۔ جب ایک عرصہ گزر گیا تو بابا آدم اور حوا اس طرف سے گزرے تو ایک اجنبی کو درد کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں زار و قطار رو رہے ہو؟ میں ایک فرشتہ ہوں اور اس لیے رو رہا ہوں کہ آج تو تم جنت کے عیش و آرام میں ہو اور جنت کے مالک ہو، مگر افسوس تم کل کو مر جاؤ گے اور تمہیں موت آ جائے گی۔ شیطان سے جب ان دونوں نے بے حد ہمدردی اور رفاقت کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ موت کیا چیز ہے، کیونکہ اس وقت تک کوئی موت کو نہیں جانتا تھا کہ موت کیا چیز ہے اور کیسی ہے اور کیا شے ہے۔ شیطان اسی وقت ایک بڑا جانور بن گیا اور آدم اور حوا کے سامنے اس طرح تڑپنے لگا جیسے نزا کی اور جان کی خوفناک حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور خوفناک غر کرتا ہے اور جھاگ منہ سے رواں ہے اور سخت سے سخت حالت ہے۔ وہ یہ کیفیت دیکھ کر بابا آدم اور حوا تھر تھر کانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان اپنی صورت میں واپس آیا اور ان کو تسلی دیتا رہا۔ جب بابا آدم اور حوا کو تسلی ہوئی تو شیطان سے کہا، کوئی تدبیر ہے جس سے موت نہ آئے؟ شیطان نے کہا، ہاں ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اس طرح فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اسے کھانے سے نہ تو تم کبھی مرو گے اور نہ کبھی تمہیں موت آئے گی اور نہ تمہاری حکومت فنا ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ شیطان نے کہا، وہ گیہوں کا درخت ہے اور فلا جگہ ہے، اس کے دانے کھانے سے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ بابا آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس درخت کا پھل اللہ تعالیٰ نے کھانے کی تو دور کی بات اس کے پاس بھی جانے سے منع کیا ہے۔ اگر اس میں ایسی صفت ہوتی تو اللہ ہمیں اسے ضرور کھانے دیتے۔ شیطان نے ہر چند بابا آدم کو بہکایا، پھسلایا، مگر بابا آدم علیہ السلام اس کے مکر و فریب میں نہ آئے اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر شیطان بھی وہاں سے چلا گیا۔ غرض کے شیطان وہیں درختوں میں چھپا رہا اور ایک عرصے بعد شیطان گیہوں کے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور بہت سریلی آواز میں گانا شروع کیا، اور وہ دلکش آواز نکالی کہ حوا بے چین ہو کر اس آواز کی طرف دوڑ پڑیں اور اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئیں۔
جس پر شیطان بیٹھ کر گانا گا رہا تھا، اور اس گانے میں وہ آدم اور حوا کو جنت سے نکالے جانے اور ان کی موت کا ذکر خراش نوحہ ادا کر رہا تھا، جس کو حوا دیر تک سنتی رہیں اور زاروں قطار روتی رہیں۔ جب شیطان نے دیکھا حوا بے چین ہو گئیں اور اچھی طرح ان کا دل بھر آیا، تو وہ اب درخت سے نیچے اترا اور حوا کو بہکانا شروع کیا۔ جب حوا کو شیطان کی رفاقت پر پورا یقین ہو گیا تو حوا نے گیہوں کا دانہ توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور 6 دانے توڑ لیے۔ ایک دانہ بیوی حوا وہیں کھڑے کھڑے کھا گئی اور 5 دانے لے کر بابا آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور تمام کہانی بابا آدم علیہ السلام کو سنائی، اور 5 دانے گیہوں کے جو توڑ کر لائی تھیں آپ کے سامنے کیے۔ بابا آدم علیہ السلام نے انہیں کھانے سے انکار کر دیا کہ ہم پر خدا کا غضب ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بیوی حوا نے کہا، میں نے تو اس میں سے ایک دانہ کھا بھی لیا، یہ تو شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم ہے، نیز جنت کے تمام میووں اور نعمتوں میں زیادہ لذیذ ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام غصے میں سرخ ہو گئے اور اللہ کے عذاب اور غصے سے بیوی حوا کو ڈرایا۔ بیوی حوا تھوڑی دیر کے بعد جنت کی شراب لے کر آئیں اور بابا آدم علیہ السلام کو پلائی، جس سے پی کے آدم علیہ السلام کو اللہ کا عہد گیہوں کی ممانعت کے متعلق خیال نہ رہا۔ چنانچہ بیوی حوا نے انہیں گیہوں کے دانے کھلا دیے اور بھول سے بابا آدم علیہ السلام نے وہ گیہوں کے دانے کھا لیے۔ بھول چوک کی وجہ سے ہی آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تھی، اور شیطان نے جان بوجھ کر یہ خطا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہیں کیا۔ بہرحال شیطان کا مکر و فریب آدم علیہ السلام پر چل گیا اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی بس جب ان دونوں نے درخت کے پھل کو چکھ لیا تو دونوں کا پردے کا جسم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گیا، اور وہ دونوں اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ جب آدم علیہ السلام نے گیہوں کا دانہ کھا لیا تو فوراً ہی جنت کا شاہی تاج جو بابا آدم علیہ السلام کے سر پر تھا خود بخود اڑ گیا، اور جنت کے تمام ریشمی کپڑے دھجیاں دھجیاں ہو کر جسم سے اتر گئے۔ نیز تفاسیر مدارک میں یہ بھی لکھا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کے جسم کی بناوٹ ایسی گلاب کی پتی کے مانند تھی جیسے ہمارے اور تمہارے ناخون کی رنگت ہے۔ چنانچہ بابا آدم اور حوا کے صرف ناخن اسی رنگت کے رہے، باقی تمام جسم سیاہ ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنا بدن برہنہ دیکھا تو وہ ایک ایک درخت کے نیچے جاتے اور ان کے پتے توڑنا چاہتے، تو درخت اللہ کی پناہ مانگتا اور ایک طرف کو سرک جاتا۔ چنانچہ ہر ایک درخت جب آدم کو اس کے قریب آتے دیکھتا تو وہ اونچا ہو جاتا اور اپنے پتے نہ دیتا۔ ادھر آدم اور حوا کو اپنا سطر ڈھانکنے کے لیے پتے تک نہیں مل رہے تھے جس سے وہ اپنا سطر ڈھانک لیں۔ الغرض اتنے میں عناب کے درخت نے بابا آدم علیہ السلام کے بال پکڑ لیے، اور آدم علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ تو عناب کے درخت نے کہا، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تمہارے بال پکڑ کر تمہیں لٹکائے رکھوں اور انہیں ہرگز نہ چھوڑوں۔ اگر تمہارے کہنے سے میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو میں بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جاؤں گا، اور میرا حال بھی تمہاری طرح ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ گیہوں کا دانہ کھانا جرم نہیں تھا، بلکہ جرم یہ تھا کہ اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کی اور قصور کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم کو عناب کے درخت سے چھڑاؤ اور انہیں جنت کے دروازے پر لے جاؤ، اور ان کے ساتھ ان دشمنوں کو بھی جنت سے باہر لے جاؤ۔ آخر چلتے چلتے آدم علیہ السلام کو انجیر کے درخت پر نظر پڑی، وہ وہیں کھڑے ہو گئے اور اس سے پتے مانگے۔ اس نے اللہ کا واسطہ دیا، چنانچہ انجیر نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو اتنے پتے دے سکتا ہوں کہ جس سے آپ اپنا سطر ڈھانک لیں۔ چونکہ انجیر کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو چکا تھا کہ آدم کی مدد کرو، سو انجیر نے اپنی ٹہنیاں نیچے جھکا دی۔ بس آدم نے ان سے 8 پتے توڑے، 3 اپنے لیے اور 5 حوا کے لیے، جس سے آدم اور حوا نے اپنا سطر ڈھانک لیا۔ اور انہی پتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو کفن کے لیے 3 اور 5 کپڑے مقرر کیے کہ عورت کو 5 اور مرد کو 3۔ بابا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی نافرمانی کے سبب
ان کی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے 10 اور 13 طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ جب بابا آدم علیہ السلام کو اور حوا کو خطاب آ چکا کہ انہیں جنت سے نکال دو، تو پھر شیطان اور سانپ اور مور کے نام عذاب امیزہ خطاب ہوا۔ پہلے تو شیطان کو ندا ہوئی کہ اے ابلیس، آج سے میں نے تجھے 10 بلاؤں میں گرفتار کیا۔ مور کی صورت یہ تھی کہ اس کے 6 بازو تھے جن پر ہزارہ قسم کے رنگ کھلے ہوئے تھے، لہٰذا وہ تمام بازو مور کے چھین لیے گئے، صرف 2 بازو قائم رہے۔ چونکہ ابلیس کو جنت میں لے جانے کے لیے سانپ کو بلا کر لایا تھا، اس لیے مور کے پاؤں بالکل جھلسا دیے گئے اور اسے جنت سے نکال دیا گیا، اور پھر سانپ کو آگے لائے جس کے زبرجد کے بنے ہوئے اونٹ کے برابر 4 پاؤں تھے، جن پر آفتاب کی طرح بے انتہا رنگ چمکتے تھے، اور دانت اس کے بہت خوبصورت تھے، اور زبان مشک کی بنی ہوئی تھی، پیٹھ چاندی کی تھی اور پیٹ سونے کا تھا، اور سر سرخ یاقوت کی طرح تھا۔ چنانچہ سانپ کی تمام صورت چھین لی گئی، اور پاؤں جن سے شیطان کو لے گیا تھا بالکل چھین لیے گئے، اور اس کی ساری خوبصورتی چھین لی گئی، اور اس سے کہا گیا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پامال کیا گیا، اور بجائے جنت کے میووں کے تمہاری غذا زمین کی مٹی کر دی گئی۔ لکھا ہے کہ ملائک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو الگ الگ، شیطان اور مور کو اور سانپ کو الگ الگ زمین پر لائے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو ملک ہندوستان میں سنگل دیپ کے پہاڑوں پر اتارا، اور حوا کو ملک عرب میں جدہ کے میدان میں اتارا، جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا سنگل دیپ تقریباً 5000 میل دور تھا۔